کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سوچا ہے؟ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے اور یہ بہت عقل مند ہوتی ہے، اور ان کا ایسا راز بھی ہے جسے سن کر آپ سبھی حیران ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں بہت ہی گہرے راز جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فوراً کیوں پیدا کیا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اور کسی جانور میں نہیں ہوتی، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات بلیوں کے بارے میں بتائی ہے وہ ایسی دلچسپ ہے کہ سائنٹسٹ بھی بلیوں میں ایسی حیران کر دینے والی خاصیت کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں یہ سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور جنہیں آج سائنٹسٹ صحیح ثابت کر رہا ہے۔ اسلامک روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خاصیت رکھی ہے جن سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ جانکاری کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بلی کے لمس میں ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب بھی انسان بلیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے بارے میں سب سے حیران کر دینے والی بات کا ذکر بھی کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اسلامک روایتوں کے مطابق ایک بلی جس کا نام معیزہ تھا، اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے بلی آ جاتی ہے جو کہ حاملہ تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قافلے کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر لگا دیا، اور ایسا حکم دیا کہ جب تک وہ حاملہ بلی اس کے بچے کو جنم نہ دے دے تب تک وہ وہیں پر رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اس بلی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معیزہ رکھا، جو باقی کی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ مصلی پر بلی سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کینچی جیسی چیز سے وہ مصلی کا حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی، تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ اس بلی کا ذکر کئی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی کسی دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے یہ عمل کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر چکی، اور اس بلی کی وجہ سے انسان جہنم میں گیا۔ جب اس انسان نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھانا کھا گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد وہیں جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی ہمیشہ خود کو بہت صاف ستھری رکھتی ہے۔ یہ صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ مصر میں ایک بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا انسان کے قتل سے بڑی سزا تھی۔ پیارے دوستو، اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سکھایا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے خاص طاقت چھپا کر رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں جب بہت تکلیف محسوس ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور ایک دن اس بلی کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پیارے دوستو، جن لوگوں نے گھر میں بلی پال کر رکھی ہے ان کو پتا ہوگا کہ بلی کبھی کبھی نیند میں عجیب آواز نکالتی ہے۔ بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز کی ہوتی ہے، اور بلیوں کی آواز کی یہ فریکوینسی انسان کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔